بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج ہم اپنی کلاس کا آغاز آن لائن سسٹم کے ذریعہ سے کریں گے۔ آج آپ کو میں پہلا لیکچر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین فہم عطا فرمائے اور فہم عطا فرمانے کے بعد علم دین اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف دین کی خدمت کرنے کی نیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نحو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کروں گا اور پھر نحو کا موضوع اور غرض و غایت، اور پھر بعد میں نحو کے کچھ طبقات کے بارے میں بحث کروں گا۔ نحو کا لغوی معنی قصد بھی کیا جاتا ہے کہ نحو کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، اور نحو کا ایک معنی مقدار بھی ہے۔ نحو کا ایک معنی طرف بھی ہے، طرف، جہت۔ نحو کا ایک معنی صرف ہے، صرف، اور نحو کا ایک معنی مثل بھی ہے، مثل۔ نحو کا ایک معنی طریق یعنی راستہ بھی ہے۔ نحو کا ایک معنی سیانت بھی ہے، دور ہونا، پیروی کرنا۔ یہ نحو کے لغوی معانی میں سے آتا ہے۔ نحو کے لغوی معنی میں قصد کرنا، قبیلہ، طرف، جہت، صرف، طریق یعنی راستہ، سیانت، دور ہونا، پیروی کرنا، یہ علم نحو کے لغوی معانی ہیں۔ اور اب میں اصطلاحی معنی کی طرف چلتا ہوں، اصطلاحی تعریف بیان کرتا ہوں۔ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعہ سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جس علم میں اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم ہو، جس علم کے ذریعہ سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم ہو، اس علم کو علم نحو کا نام دیا جاتا ہے۔ اور علم نحو کا موضوع جو ہوتا ہے، چیز وہ ہوتی ہے ما یبحث عن عوارضہ، کہ موضوع جس کے اندر اس چیز کے عوارض کی گفتگو کی جائے۔ علم نحو اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ نحو میں کلمہ کی بحث اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا آخر تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور آگے نحو کی غرض ہوتی ہے کہ یعنی اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو کیوں حاصل کیا جائے۔ تو کہتے ہیں صیانت الذہن عن الخطا اللفظی، کہتے ہیں عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا، عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا، یعنی
خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا۔ اسی طرح نحو کے واضح کے حوالہ سے کہ نحو کو کس نے دریافت کیا، اس کا شروع کس نے کیا، اس کے حوالہ سے روایت ملتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو شروع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک اعرابی کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کرتے کرتے ایک آیت اس نے پڑھی۔ آیت کی تلاوت اس نے کس طرح کی کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ۔ حالانکہ قرآن کے اندر یہ آیت رسول کے نیچے کسرہ نہیں ہے بلکہ رسول کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، یعنی ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ۔ یہ اصل تھی عبارت، اصل آیت یہ تھی۔ اس کا ترجمہ بھی کریں تو دیکھیں، اگر زبر پڑھیں تو غلطی سے بچا جاتا ہے، لیکن اگر کسرہ پڑھی جائے، نیچے زیر دے دی جائے، اس کے اندر غلطی اور گستاخی کا ایک انبار نظر آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ لیکن اگر رسول کے نیچے کسرہ پڑی جائے، اس کا ترجمہ بنے گا بے شک اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بری اور بیزار ہے۔ تو لہذا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ کے پاس کچھ قواعد تھے، جن قواعد کے ساتھ عربی عبارت پڑھتے ہوئے، اس عربی عبارت کو پڑھتے ہوئے بندے کے اندر یہ اس صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر میں نے زبر